بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 پیج نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس تختی کا پہلا حصہ جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا، اب سیکنڈ حصہ یعنی دوسرا حصہ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ اور رول کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ سین جو ہے وہ بریک پڑھا جائے گا اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ صاد سیٹی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر بھی پڑھا جائے گا۔ اور جب تک اس کو یعنی جتنا اس کو لمبا کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو شروع میں پر پڑھیں گے بعد میں آواز کو جو ہے پتلا کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو جیسے ہی شروع سے اس کو پر پڑھیں گے لاسٹ تک جتنا ہی لمبا کریں گے پر پڑھا جائے گا۔ جیسے صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ آگے چلتے ہیں۔ تا تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اب یہ جو تا ہے، یہ تا اس کا نام ہے گول تا، اس کو گول تا بولتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ہم پڑھ رہے ہیں تا دو زبر تن، تا دو زیر تن۔ اور جیسے ہی قرآن پاک میں یہ یاد رکھیے گا، جس لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس جس لفظ پر یعنی وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے وقف کرتے ہوئے۔ قاعدہ کیا ہے؟ جس لفظ پہ وقف کر رہے ہیں اگر اس لفظ کے آخر میں گول تا آ رہی ہے تو وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ تا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا لفظ ہے جیسے سفاراتن، 12 راتن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اگر وہ اس کے اوپر وقف کریں گے تو 12 راہ، سفارہ، ہا سے چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تا ہے یہ چینج نہیں ہوگا۔ تا کا مخرج میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گی، جڑوں سے لگے گی تو تا پڑھا جائے گا۔ تا 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 دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ آگے ہے دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ یہاں پر دال کے بعد یہ جو یا ہے یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں دال یا دو زبر دن، ایسا نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ یہ ہے تو، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، اور جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ تا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ مخرج اس کا آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے، پچھلی کئی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگے
وہ جڑوں کا وہ حصہ جو گوشت کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے ساتھ لگے اور زبان اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھے گی تو یہ تو پڑا جائے گا فل موت. تو دو زبر تن، اور یہ تو کے آگے جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے ہم؟ صرف تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، تن تن تن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. یہاں پر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ را کب پر پڑھا جاتا ہے اور کب بریک پڑھا جاتا ہے. را ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر پیش ہو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر دو زبر ہوں تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے، دو پیش ہوں تب بھی پر پڑھا جاتا ہے. را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو را پر پڑھا جاتا ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو اور را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے. یہ پر ہونے کی حالتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی، پھر بریک ہونے کی حالتیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھا جائے گا، را دو زبر رن. اگر قرآن پاک میں کہیں ایسا آ جاتا ہے کسی لفظ کے آخر میں یہ را کے اوپر دو زبر ہیں آگے الف آ جاتا ہے، یا را کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے اس کے اوپر دو زبر ہوں آگے الف ہو، وہیں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے پھر؟ لفظ پیچھے کوئی بھی ہو، ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے رن ہے تو را پر آ جائے گا یعنی الف پڑھا جائے گا، را را. ٹھیک ہے، آگے ہے را دو زیر رین، یہ را بریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے دو زیر ہیں. را دو پیش رن، یہ را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر دو پیش ہیں، رن رن رن. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. یہاں پر نون کے بعد الف ہے. اگر قرآن پاک میں کسی لفظ کے آخر میں اس طرح کی صورت حال آتی ہے، یعنی نون ہو آخر میں، دو زبر ہوں آگے الف ہو، اور اسی لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس لفظ کو پڑھتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے نون دو زبر نن پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے گا قرآن پاک میں تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ نا. ٹھیک ہے، نا. جی، نن نن نن. آگے ہے لام، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. اب یہاں پر بھی لام کے آگے الف ہے اور دو زبر ہیں آگے الف ہے. الف کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے الف کا نام نہ لینے کی کہ یہ دو زبر کی جو تنوین ہے، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین، یہ ساکن ہوتی ہے. اس کا نون جو ہے تنوین کا نون ساکن ہوتا ہے، اور الف جو ہے وہ الف بھی ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. یہ پہلے کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. تو دونوں ساکن یعنی دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو دونوں ساکن پڑھنا مشکل ہو جائے گا، دشواری ہو جائے گی. دونوں ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جاتے، اس لیے جو ہے اس کو ایک ساکن کو چھوڑ دیں گے دشواری سے بچنے کے لیے، مشکل سے بچنے کے لیے، اور ایک ساکن جو ہے وہ پڑھ لیں گے تنوین والا. دو لام دو زبر لن. ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو لا پڑھا جائے گا. آگے ہے لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ حرف جو ہے مشکل حرف ہے، اکثر لوگوں سے جو ہے وہ یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اور جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں زیادہ تر وہ لوگ، قاری حضرات تو ان کے پڑھ کے جو ہے وہ پریکٹس ہوئی ہوتی ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں صحیح طریقے سے. جو ناظرہ پڑھنے والی جیسے لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں تو ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے.
تو اس کو بار بار جب بھی آتا ہے ضاد تو میں مخرج بتاتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، یہ لیفٹ سائڈ اوپر والی لیفٹ والی جو داڑھیں ہیں ان داڑھوں کے ساتھ لگے گی زبان کی لیفٹ سائڈ، اور زبان اوپر اٹھے گی تو یہ ضاد پڑھا جائے گا، ضاد ضاد، ٹھیک ہے، ضاد۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ زبان جو ہے وہ بالکل جو داڑھیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرے، داڑھوں کے ساتھ جو مسوڑے ہیں نا ان کے ساتھ آپ نے ٹچ کرنا ہے، ضاد، دو زبر، ضن ضن ضن، ٹھیک ہے، یہ ضاد کا مخرج ہے۔ آگے ہے یا، دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ شین، دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ جیم، دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ آگے یہاں پر الف آ رہا ہے، سیم وہی طریقہ جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر یہاں پر وقف کریں گے کسی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اگر کسی لفظ کے آخر میں اس طرح کی حرف آ جاتا ہے، جیسے جیم کے اوپر دو زبر ہیں، آگے الف ہے، تو وقف کریں گے تو جن نہیں پڑھے گے، جا پڑھا جائے گا۔ جیسے بعض اوقات آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں الفاظ آ جاتے ہیں، بصیرن، را کے اوپر دو زبر ہوتا ہے، آگے الف ہوتا ہے، تو کیا پڑھا جائے گا؟ بصیرا، نصیرا، سیم وہی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کاف، دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ اس کاف کا مخرج بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ کیونکہ ہر ویڈیو کو نئے نئے لوگ دیکھتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کا جو سخت حصہ ہے اس حصے سے لگے گی، یعنی سخت تعلق کے سخت حصے سے لگے گی زبان کی جڑ، تو یہ کاف پڑھا جائے گا۔ زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کا سخت جو حصہ ہے اس کے ساتھ لگے گی تو کاف پڑھا جائے گا، جیسے کا، کاف، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے، اکثر لوگ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سخت حصہ کون سا ہے، نرم حصہ کون سا ہے۔ یہ توجہ سے بات سنیے گا۔ تالو کا جو سخت حصہ ہے، مثال کے طور پہ جو دانتوں کی طرف آتا ہے نا، بالکل زبان کے اوپر کی طرف جو تالو ہے یہ سخت حصہ ہے، اور جو اوپر والا جو تالو ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آتا ہے، مثال کے طور پر یہ گلے کی طرف جو حصہ اٹیچ ہے اس کو تالو کا نرم حصہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اگر نرم حصے سے زبان کی جڑ لگے گی تو دو نقطوں والا قاف پڑھا جائے گا، جو یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ قاف فل موت پڑھا جائے گا۔ اور اگر اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے گی، یعنی جو زبان کے بالکل اوپر ہے مد مقابل، وہ سخت حصہ ہے، وہاں سخت حصے سے لگے گی تو کاف پڑھا جائے گا، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یہ جو کاف کے اندر یہ لگا ہوا ہے نا، یہ نقشہ بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کاف ہی ہے اور حمزہ نہیں ہے۔ اگر حمزہ ہوتا تو اس کی حمزے کی طرح لک بنی ہوتی ہے، اور نیچے جو یہ ہے یہ اینگل نہیں ہونا تھا، اینگل ہے اس کے اوپر یہ حمزے کی طرح بنا ہوا، تو اس کا مطلب یہ کاف ہے، حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، دو نقطہ والا قاف ہے، یہ فل موت پڑھا جائے گا، پل، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن۔ آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ جو تالو کا نرم حصہ ہے اس سے زبان کی جڑ لگے گی تو یہ دو نقطوں والا قاف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ساکن ہوگا تو اس میں حروف قلقلہ بھی آئیں گے، جیسے حمزہ قاف زبر اق، 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 اق۔ اگر یہ قاف ساکن ہوگا تو
تو پھر اق اق اق، اب ساکن نہیں ہے تو اس میں حروف مستعلیہ ہے، قاف دو زبر قن، پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ خوا جو ہے منہ کا جو خالی حصہ ہے نا، وہاں سے خوا پڑھا جاتا ہے، اور غین بھی وہیں سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھیں گے کیسے؟ فل موت پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ بھی۔ خن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ اگر پھر بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہا جس سے کا خا، تو اس طریقے سے پریکٹس کر سکتا ہے، خا کے مخرج کو، خا کے ساؤنڈ کو تھوڑا سا لمبا کر کے، جیسے خا، خا دو زبر خن خن خن، ٹھیک ہے۔ مختلف حرفوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے پڑھ سکتا ہے، جیسے حمزہ خوا زبر اخ، اخ اخ، بخ تخ، جخ رخ فخ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے غین ہے، غین دو زبر غن، غین دو زبر غین، غین دو پیش غن، غن غین غن۔ یہ بھی منہ کے خالی حصے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے، حروف حلقی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو یہ غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، پر پڑھا جائے گا، غن غین غن، غن غین غن۔ آگے ہے حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن۔ یہاں پر اکثر لوگ کو پرابلم ہوتی ہے، کئی لیڈیز کے مجھے میسج آتے ہیں، جینٹس کے میسج آتے ہیں کہ ہم سے ہا نہیں صحیح طریقے سے پڑھی جا رہی، کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، یہ جو ہا ہے یہ حلق سے نکلتا ہے، اور اس کو اگر کوئی بندہ آسانی سے نکال سکتا ہے تو اس کے لیے تو ایزی ہے، اگر جو نہیں نکال سکتا اس کے لیے ایسے سمجھے پہاڑ ہے۔ وہ بار بار پریکٹس کرتا رہے پریکٹس، اور آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے سے یہ صحیح طریقے سے پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کیسے؟ مختلف حرفوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، جیسے حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح اوح، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ جیسے خواہ کی آپ کو میں نے پریکٹس بتائی ہے، اور اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ کر کے پڑھیں، جیسے ہا ہا ہی ہو، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عین۔ یہ عین کا بھی بہت لوگوں کو مسئلہ ہے، زیادہ تر جو میسج آتے ہیں وہ عین کے بارے میں اور ہا کے بارے میں آتے ہیں کہ عین اور ہا ہم سے نہیں نکلا، کیسے نکالیں؟ اب عین ہے تو عین کا بھی یہ حلق سے نکلتا ہے، تو اس کو نکالنے میں تھوڑی سی مہارت چاہیے۔ کیسے؟ عین، عین دو زبر غن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، غن عین غن۔ اب یہاں پر بعض اوقات اگر نہیں بھی نکل آپ سے صحیح طریقے سے، تو عین کا ساؤنڈ پڑھتے ہوئے یہ جو پانی پیتے ہیں اور یہ گلے کے اندر ہڈی نظر آتی ہے، اس ہڈی جو ہلتی ہے، اس کے نیچے ایک کھڈا بنا ہوا ہے، عین کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو دبائیں گے تو میرے خیال میں آسانی سے نکل آئے گا، پریکٹس کر کے ضرور دیکھیے گا۔ غن عین غن۔ اچھا جی، آگے ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے، یہ اس ہا کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق کی طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، جیسے ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ یہ حمزہ جو ہے سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھٹکے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ حمزہ جب ساکن ہو تب جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر زبر زیر دو پیش ہو تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟
یہ پھر سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ان، ان، ان. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ پیج پڑھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی پرابلم ہو، نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں، سب میں شیئر کریں. یہ صدقہ جاری ہے، ثواب کا کام ہے. جہاں جہاں تک آپ لنک شیئر کریں گے واٹس ایپ کے ذریعے، جہاں جہاں تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا جو پڑھیں گے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ لنک شیئر کر رہے ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کا ثواب مجھ تک بھی پہنچتا رہے گا کیونکہ پڑھانے والا میں ہوں، پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سب اس ثواب کے جو ہے وہ حصے دار ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کرتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.